जाहिल और अजहल में फ़र्क। दुनिया की मामूली सी लज्जतों या छोटी छोटी ज़रूरतों के खातिर गुनाहों का मर्तकब हो जाना बहुत नुकसान की बात है। आम तौर पर बंदा या तो लज्जत के खातिर गुनाह करता है या ज़रूरत के खातिर गुनाह का इर्तिकाब करता है। एनफ बिन केस रहमतुल्लाह अलैह ताबईन में से थे। एक दफ़ा वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफ़िल में बैठे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे पूछा, बताओ जाहिल किसे कहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हज़रत जो बंदा अपनी दुनिया की खातिर अपनी आखिरत को तबाह कर बैठे उसे जाहिल कहते हैं। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि क्या मैं आपको बताऊं कि अजहल इससे भी बड़ा जाहिल कौन है? इन्होंने कहा, जी हज़रत ज़रूर बताइए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो इंसान दूसरों की दुनिया के खातिर अपनी आखिरत तबाह कर बैठे उसे अजहल कहते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आलिम शख्स वो होता है जिस पर गुनाहों के नुकसानात अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएं। गोया जो शख्स गुनाहों के नुकसानात से जितना ज़्यादा वाकिफ़ होगा वो इतना ही बड़ा आलिम होगा। ये बात बहुत काम की है। वजह यह है कि जब इंसान किसी चीज़ के नुकसानात से वाकिफ़ हो तो वो इससे बचता है। ये इंसान की फितरत है। मिसाल के तौर पर इंसान जहर के नुकसानात से वाकिफ़ होता है, इसलिए वो इससे बचता है। अगर उसे ये बता दिया जाए कि आपके सामने जो 1000 बिस्किट पड़े हैं उनमें से 999 बिल्कुल ठीक हैं, सिर्फ़ एक बिस्किट में जहर है, आप खा लीजिए, तो क्या वो उसे खा लेगा? वो इंसान उसे खाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा। वो कहेगा कि क्या पता जिसको मैं खा रहा हूँ उसी में जहर हो, क्योंकि हमें पता है कि जहर के खा लेने से इंसान की मौत वाक़या हो जाती है, इसलिए नहीं खाते। लेकिन एक बच्चा जो उससे वाकिफ़ नहीं है, इस बच्चे को एक बिस्किट पकड़ाएं और उससे कहें कि ये जहर वाला है, तुम खा लो, तो वो बच्चा उसे मुंह में डालेगा, इसलिए कि वो उसके नुकसानात से वाकिफ़ नहीं है। इस मिसाल से ये बात वाज़ेह होती है कि जब इंसान किसी चीज़ के नुकसान से वाकिफ़ होता है तो उसके करीब भी नहीं भटकता और हर मुमकिन तरीके से बचता है, क्योंकि वो समझता है कि मुझे नुकसान हो जाएगा। इसी तरह हम सांप के नुकसान से वाकिफ़ हैं। हर छोटे बड़े को पता है कि अगर सांप काट ले तो इंसान मर जाता है। हत्ता कि अगर कोई प्लास्टिक का बना हुआ सांप भी दिखा दे तो लोग डर कर भाग जाते हैं। बड़ा सांप तो क्या, अगर सांप का कोई छोटा सा बच्चा भी किसी घर में नज़र आ जाए तो औरतें शोर मचा देती हैं। जब तक कि उसको मार ना लिया जाए तब तक वो चैन से नहीं बैठती। वो कहती हैं कि चूँकि घर में बच्चे हैं इसलिए उनको मारना ज़रूरी है। चूँकि हम सांप के नुकसानात से वाकिफ़ हैं इसलिए उसका वजूद अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि बाज़ लोग रात को डाके डालते हैं, वो लोगों के घरों को लूट मार करते हैं और बाज़ औक़ात उनकी जान से भी मार देते हैं। यहाँ तक कि कई दरिंदे सिफ्त डाकू इज़्ज़तें भी ख़राब कर देते हैं। इसलिए बंदे के दिमाग में डाकुओं का एक डर सा रहता है। अगर कोई भी नावाकिफ़ बंदा रात के वक़्त आपके घर का दरवाज़ा खटखटाएगा तो आप कभी खोलने के लिए तैयार नहीं होते। आप उसे कहेंगे कि पहले अपना तारुफ़ कराओ। जब तक आप उसका मुकम्मल तारुफ़ नहीं कर लेते उस वक़्त तक उसे अजनबी आदमी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलते। अगर वो कहे कि बाहर सर्दी है, दरवाज़ा जल्दी खोलो, तो आप कहेंगे कि मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता। अगर वो आपकी मन्नत समाजत भी करेगा तो आप उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, क्योंकि मुमकिन है कि वो डाकू ही हो। क्योंकि आप डाकू के नुकसानात से वाकिफ़ हैं, इसलिए आप अजनबी शख्स के लिए अपने घर का दरवाज़ा रात के वक़्त नहीं खोलेंगे। जब ये मिसालें समझ में आ गईं तो ये बातें भी ज़हन में रखिए कि नफ्स की ख्वाहिश हमारे लिए जहर की मानद है। नफ्स हमारे मन में गुनाहों को जो ख़यालात पैदा करता है वो जहर की मानद है। जिस तरह इंसान जहर से बचता है इसी तरह वो नफ्स के इन जहरीले ख़यालात से भी बचता है जो उसे गुनाह पर बड़ा नतीजा करते हैं। जिस तरह इंसान जहरीले बिस्किट की दावत कबूल नहीं करता, इसी तरह गुनाहों को जो बिस्किट नफ्स पेश करता है, ये भी कर लो, ये भी कर लो, तो आदमी को चाहिए कि वो अपने नफ्स की भी वो बात कबूल ना करे। वो यही सोचे कि उसकी ख्वाहिश पूरा करने में जहर है, लिहाजा अगर मैं पूरी करूँगा तो रूहानी मौत मर जाऊँगा। इसी तरह बुरे दोस्त की मिसाल सांप की तरह होती है। इसीलिए हमारे मशाइख ने कहा है कि या बद मारे बद से भी ज़्यादा बुरा होता है, यानी बुरा दोस्त सांप से भी ज़्यादा नुकसानदा होता है। इसलिए कि अगर मारे बद बुरे सांप काट ले तो इंसान की जिस्मानी मौत वाक़ हो जाती है, और अगर या बिदकार काट ले तो इंसान की रूहानी मौत वाक़ हो जाती है। आजिज़ तो यहाँ तक का कहता है कि बुरा दोस्त शैतान से भी ज़्यादा बुरा है। वो इसलिए कि शैतान इंसान के दिल में फ़कत गुनाह का इरादा या ख़याल डालता है, मजबूर नहीं करता। लेकिन बुरा दोस्त
نہ صرف گناہ کا خیال ہی دل میں ڈالتا ہے بلکہ ہاتھ پکڑ کر انسان سے گناہ بھی کروا لیتا ہے۔ تو برا دوست سانپ اور شیطان دونوں سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم ڈاکو کے نقصانات سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے اس کے کہنے پر گھر کا دروازہ نہیں کھولتے۔ شیطان کی مثال ہمارے لیے ایمان کے ڈاکو کی مانند ہے۔ جیسے ڈاکو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ میں اس کے گھر میں ایسے وقت پہنچوں جب میں گھر کا صفایا کر دوں اور اسے پتہ ہی نہ چلے، شیطان بھی اسی انتظار میں ہوتا ہے۔ وہ ابن آدم کے قلب کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جب وہ بندہ ذکر کرتا دیکھتا تو وہ پیچھے ہٹا رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ اس کو غافل پاتا ہے تو اسی وقت قلب کے اندر اپنے وار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ہم شیطان کے نقصانات سے واقف ہوں گے تو پھر ہم شیطانی وسوسوں کے لیے اپنے دل کے دروازے نہیں کھولیں گے، بلکہ دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد رکھیں گے تاکہ ہم شیطان کے وسوسوں سے بچ سکیں۔ پتہ چلا کہ ہم گناہوں کے نقصانات سے جتنا زیادہ واقف ہوں گے اتنا ان میں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے ڈاکٹر لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر ان کی چربی والے کھانے یا پراٹھے دیے جائیں تو وہ ان کو کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر کوئی پوچھے کہ کیوں نہیں کھاتے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس کے نقصانات کا پتہ ہے۔ اور جس بندے کو اس کے نقصانات کا پتہ نہیں ہوتا اس سے دل کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں۔ وہ صبح دوپہر شام پراٹھے کھاتا ہے، وہ خوب چپلی کباب کھاتا ہے، خواہ دل کی شریانیں بند ہی ہو جائیں۔ اسی طرح ڈاکٹر جب باہر کے علاقے میں جاتے ہیں تو نلکے کا پانی بھی نہیں پیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کئی بیماریوں کے جراثیم ہوتے ہیں جن سے معدہ خراب ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو بوتل کا صاف پانی پئیں گے۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر جب اسپتال میں مریضوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ دستانے بھی پہنتے ہیں اور ناک پر ماسک بھی لگاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بیمار کے قریب رہ کر کون سی بیماری دوسرے کو لگ سکتی ہے، لہٰذا وہ احتیاط کرتے ہیں۔ کھمبے سے بجلی کے تار جا رہی ہو اور آپ کسی الیکٹریکل انجینئر سے کہیں کہ جناب ذرا اس کو ہاتھ تو لگائیں، تو وہ کہے گا جناب میں بے وقوف نہیں ہوں۔ اگر کہیں کہ ایک ہی دفعہ ہاتھ لگا دیں تو وہ کہے گا بجلی ایک دفعہ بھی معاف نہیں کرتی، وہ پہلی دفعہ ہی پکڑ لیتی ہے۔ انجینئر تو سمجھتا ہے کہ اس کے اندر وولٹیج ہے اور اس سے جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، لیکن عام آدمی دھوکہ کھا جائے گا کیونکہ اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اسی طرح عام آدمی چونکہ گناہوں کے نقصانات سے واقف نہیں اس لیے وہ پرہیز نہیں کرتا، لیکن عام سمجھتا ہے کہ گناہوں میں ایسی نحوست ہے اور ان کے مرتکب ہونے سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا۔ جس انسان کے نزدیک نیکی اور گناہ میں فرق ہی نہیں ہوتا، وہ ایک طرف گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف تسبیح بھی پھیر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس علم ہے ہی نہیں، اور اگر علم ہے تو وہ علم نافع سے محروم ہے۔ قرآن عظیم شان میں ہے، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اللہ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا۔ علم کے باوجود گمراہی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ سگریٹ نوشی مضر صحت ہے، حتیٰ کہ بنانے والی کمپنی بھی لکھ دیتی ہے کہ سگریٹ نوشی مضر صحت ہے۔ پینے والا بھی لوگوں کو کہتا ہے کہ ہم تو پیتے ہیں، تم نہ پینا۔ معلوم ہوا کہ وہ اس کو نقصانات کو جانتا ہے مگر پھر بھی پیتا ہے۔ کھانا کھا کر اس کی طبیعت میں ایسی طلب اٹھتی ہے کہ وہ پھر سگریٹ پیتا ہے، اس کو کہتے ہیں علم کے باوجود گمراہ ہونا۔ اسی طرح انسان جانتا ہے کہ غیر محرم کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے، مگر اس کی نگاہیں قابو میں نہیں ہوتی، وہ بیمار ہوتا ہے، اس کا اپنے اوپر بے حس نہیں چلتا، اس کا نفس اس گھوڑے کی طرح بے قابو ہوتا ہے جو اپنے سوار کی بات نہیں مانتا اور بھاگتا ہی رہتا ہے۔ جس انسان کو علم نافع نصیب ہو جائے اور گناہوں کے نقصانات کو اچھی طرح پہچان لے، وہ آدمی پھر گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتا اور ہر ممکن اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ نیکی اور گناہ کا وہی فرق ہے جو روشنی اور اندھیرے کا ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ اندھیرا ہو وہاں انسان کو سانپ اور بچھو نظر نہیں آتے اور وہ ان سے بچ نہیں سکتا، جیسے ہی روشنی آتی ہے سانپ بچھو کا پتہ چل جاتا ہے، اول تو وہ خود بھاگ جاتے ہیں ورنہ انسان ان کو مار دیتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کے پاس علم کا نور ہوتا ہے، اس نور کو آتے ہی گناہوں کے سانپ بچھو اس کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں، پھر وہ انسان ان سانپ بچھوؤں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک موٹی سی بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ عام لوگوں میں اور اولیاء اللہ میں بنیادی فرق گناہوں سے بچنے کا ہے۔ ہم عام لوگ تو کبھی کبھی ایسی نیکیاں کر لیتے ہیں جیسے بڑے بڑے اولیاء اللہ کرتے ہیں، خوب رجوع اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور دل میں نور آ جاتا ہے، مگر جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو گھر پہنچنے سے پہلے جتنا نور آیا تھا سب ختم ہو جاتا ہے، جیسے کچا گھر گڑھا ہوتا ہے، اگر اس میں پانی ڈال دیں تو چند گھنٹوں کے بعد وہ خالی ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں پانی کا قطرہ قطرہ کر کے ٹپکتا رہتا ہے۔ اسی طرح ہمارا حال ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر عبادت کی تو
دل میں نور بھر گیا، لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر گئے اور لوگوں سے ملے تو دوسروں کی غیبت کرنے کی وجہ سے، بد نظری وغیرہ کی وجہ سے نور ٹپکنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہم نے اس نور کو ضائع کر بیٹھے، اس کی حفاظت نہیں کرتے۔ میں نے خود ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بیت الخلاء میں بالٹی پڑی تھی، اس کے اوپر والی ٹونٹی بند تھی مگر لیک تھی، اور اس میں سے ایک ایک قطرہ پانی ٹپک رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد پوری بالٹی بھر گئی۔ وہاں ایک لوٹا بھی رکھا ہوا تھا اور ٹوٹی کے قریب سے پھٹا ہوا تھا۔ اس کو بھرنے کے لیے ٹونٹی کھولی، وہ پھر بھرتا ہی نہیں تھا۔ میں دونوں چیزوں کو دیکھ کر حیران ہوا کہ بالٹی کے اندر کوئی سوراخ نہیں ہے اور اوپر بند ٹونٹی سے ایک ایک قطرہ پانی ٹپک رہا ہے، مگر چونکہ پانی محفوظ ہو رہا ہے اس لیے تھوڑی دیر کے بعد پوری بالٹی بھر گئی، اور جس لوٹے کو سوراخ تھا اس کے اوپر ہم نے ٹونٹی پوری کھول دی مگر وہ بھی بھرا نہیں۔ یہی مثال ہمارے اور ایک ولی کی ہوتی ہے۔ ہم لوگ اس لوٹے کے مانند ہیں جس میں سوراخ تھا، اس لیے جتنا نور بھی اندر آتا ہے وہ ضائع ہوتا رہتا ہے، اور اللہ کے ولی کی مثال اس بالٹی کی مانند ہے۔ اس کے اندر قطرہ قطرہ نور بھی آئے تو وہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دل کی بالٹی نور سے بھری رہتی ہے۔ ہمارے اس سلوک میں لمبی چوڑی نیکیوں اور نفلی عبادتوں کا اتنا مقام نہیں ہے جتنا مقام گناہوں سے بچنے کا ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ وہ بندے ہیں، ان میں سے ایک آدمی تو دن رات تسبیح کا کسی بنا ہوا ہے، لمبی نفلیں، لمبی عبادتیں اور ذکر اذکار اور پتہ نہیں کیا کچھ نیکیاں کر رہا ہے، مگر ساتھ ہی گناہوں کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے۔ نہ آنکھ قابو میں آتی ہے اور نہ زبان قابو میں۔ گویا اگر نیکیاں زیادہ کر رہا ہو تو گناہ بھی زیادہ کر رہا ہے۔ اس لیے اس کے مقابل ایک دوسرا سالک جو کہ لمبے چوڑے اور وظیفے تو نہیں کرتا مگر کم از کم گناہوں سے بچتا ہے، وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں، دماغ، دل اور میرے جسم کے کسی بھی عضو سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے والا اس لمبے چوڑے وظیفے کرنے والے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ لمبے چوڑے ورد وظیفے کرنے والا اوپر سے لا الہ الا اللہ، اندر سے کالی بلا کا مصداق بن چکا ہوتا ہے۔